Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله تیرے ہجر کے صدموں کی تاب کس کو ہے تیرے ہجر کے صدموں کی تاب کس کو ہے یہ چوبے خشک کو بے قرار کرتے ہیں منچ گویم از تولا یشک چیست خشک چوبے در فراق او گریست صاحب صدر گرامی قدر عزت مآب محترم قبلہ علامہ الحاج رب نواز صاحب حجازی سیالوی مخدوم و محتشم پیر طریقت حضرت علامہ صاحبزادہ محمد عثمان مجددی صاحب
عزت مآب مخدوم و محتشم حضرت علامہ الحاج غلام مرتضی نوری صاحب خطیب مسجد حاضہ، عزت مآب جناب محترم حضرت علامہ عبدالعزیز فیضی صاحب، جناب حضرت علامہ محمد فاروق چشتی صاحب، اور عزیز محترم خطیب اسلام حضرت علامہ قاری احسان الہی سیالوی صاحب، خطیب ملت حضرت علامہ قاری عمران سیالوی صاحب، اور برادر محترم جناب عزت مآب محترم مسعود الہی سیالوی صاحب، اور ہمارے یہ دو ہیرے جنہوں نے آپ کو نعت شریف سنائی، سیالوی برادران، معزز مہمانان گرامی قدر، برادران اسلام، جانے والوں سے محبت کرنا، اپنے ماں باپ کے ساتھ انتہا درجے کی عقیدت رکھنا، یہ ایمان کا حصہ ہے اور پرانا قصہ ہے۔ مدینۃ المنورہ کا شہر تھا، مدینے کا گورنر مروان تھا، حضرت سیدنا امیر معاویہ کی حکومت تھی۔ آپ نے گورنر مدینہ کو لکھا کہ مدینہ پاک میں جتنے قریشی ہیں، قریش قبیلے سے، سرکار کے قبیلے سے ہیں، ان جوانوں کے لیے وظیفہ مقرر کیا جائے۔ حکم تھا، مروان نے حکومتی آرڈر تمام نوجوانوں کو بلوایا، تو حضرت امام زین العابدین کی بھی اٹھتی جوانی تھی، آپ بھی تشریف لے گئے۔ تو مروان نے پوچھا، مسمک، تیرا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا علی۔ پھر پوچھا تیرے بھائی ہیں؟ کہا ہیں۔ کہا دوسرے بھائی کا نام کیا ہے؟ کہا علی۔ تجسس بڑھ گیا، اس نے کہا کوئی اور بھائی ہے؟ کہا ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ کہا علی۔ یہ اہل تشیع کی بہت بڑی کتاب ہے بہار الانوار، اس میں بھی یہ روایت ہے۔ اسی طرح حیران ہو کے مروان نے کہا، ایک علی، دوسرا علی، بھئی تیرے باپ کو اور کوئی نام نہیں ملا، سارے ہی علی؟ حضرت امام زین العابدین نے کہا جی بس میرے باپ کو پسند آئے، انہوں نے رکھ دیے۔ اس نے وہ وظیفہ آپ کو پکڑایا، آپ گھر آ گئے۔ امام حسین نے پوچھا کس لیے بلایا تھا؟ بابا اس لیے بلایا تھا۔ کچھ کہا؟ کہا یہ کہتا تھا بھی ایک بھی علی، دوسرا بھی علی۔ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ قسم ہے مجھے میرے خدا کی، اگر میرا رب مجھے 100 بیٹا دیتا، میں 100 کا نام علی ہی رکھتا۔ اس سے جو میں نے نتیجہ نکالا ہے، آپ کو سنانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ اپنے باپ سے ایسا پیار ہونا چاہیے۔ کیسا؟ امام حسین نے جیسے اپنے باپ سے پیار کیا ہے،
اس سے یہ سمجھیں کہ اپنے باپ سے کیسے بندہ محبت کرے. فرما رہے ہیں اگر مجھے اللہ تعالیٰ 100 بیٹا دیتا میں ایک کا نام بھی علی رکھتا، دوسرے کا نام بھی علی رکھتا، تیسرے کا نام بھی. یہ تو میں ابتداً اپنے ان بھائیوں نے، یہ میرے دوست بھی ہیں بھائی بھی ہیں، اس کو کہتے ہیں دل گرفتہ ہی سہی بزم سجا لی جائے. بھئی حالات سے گھبرانا، بالکل ہی چپ ہو جانا، بھی اوکھا ہے زمانہ، مشکل ہے آنا جانا، کسی شکل میں تو ہو یہ ترانہ. اس لیے SOPs اور قبلہ نوری صاحب کی ساتھ مہمیز، اللہ کے گھر میں رسول اللہ کی نظر میں تو بیٹوں کو ایسے ہی باپ سے پیار کرنا چاہیے جیسے امام حسین کو اپنے باپ سے ہے، اور خالی امام حسین کو نہیں. اب میں کہہ رہا تھا قبلہ مجددی صاحب سے کہ لگتا ہے جڑی تقریر میں رٹ کے آیا میں نے بھول جانی ہے. ہوں جڑے میں شروع کیتا ہے لگتا ہے کہ کعبہ کسی اور پاسے ٹر جانا ہے. ایک اور روایت، 21 رمضان المبارک کو حضرت مولا علی کی شہادت ہوئی. 21 کی رات حضرت عباس کے گھر پوتا ہوا. 21 رمضان المبارک کی صبح کو مولا علی کی شہادت ہوئی. اسی رات حضرت عبداللہ ابن عباس کے گھر میں بچہ پیدا ہوا. صبح شہادت ہو گئی مولا علی کی. اب سارا خاندان ہاشمی بیٹھا. بچہ حسن و جمال کا پیکر تھا. انہوں نے پوچھا نام کیا رکھیں؟ تو حضرت عباس اور حضرت عبداللہ نے کہا سوچنے کی کیا ضرورت ہے، علی رکھ دیں. کیا نام رکھیں؟ علی. کیوں بھائی کیوں رکھیں؟ کہا ایک جا رہا ہے دوسرا آ رہا ہے. اللہ اکبر. وہ ایک جا رہا ہے دوسرا آ رہا ہے، اور یہ چھوٹا سا یہ علی نام رکھ دیا گیا علی. بیٹے کس کے تھے؟ حضرت عبداللہ کے. پوتے کس کے تھے؟ حضرت عباس کے. اب یہ بچہ قسمت کا اتنا سچا، جب بڑا ہوا تو 1000 رکعت شب و روز میں ادا کرتے تھے. زہد اور تقوی کا یہ عالم. اور اللہ پاک نے قد و قامت جو بخشا تھا، قد و قامت جو بخشا تھا حضرت علی بن عبداللہ کو. آپ حرم کعبہ میں طواف کر رہے تھے، حاجیوں نے یوں دیکھ کے کہا یہ ہاشمی بیٹا ہے یا ستون ہے؟ حضرت علی بن عبداللہ نے کہا تساں ساڈا دادا نہیں ویکھیا. فرمایا میرا سر میرے باپ کے کاندھے تک پہنچتا ہے، میرے باپ کا سر میرے دادے کے کاندھے تک پہنچتا تھا. میں دین اسلام کا ستون ہوں تو میرے دادے کا عالم کیا ہوگا. یہ تو میں نے ویسے ان کی ہسٹری بیچ میں جو بات کہنے کے لیے میں نے یہ کہا. حضرت عبداللہ بن عباس نے بیٹے کا نام رکھ دیا علی. انہی دنوں میں حضرت مولا علی کی بیٹی حضرت زینب کے گھر بچہ پیدا ہوا، انہوں نے بھی رکھ دیا علی. ابن عساکر میں یہ جو روایت ہے ایسے ہی ہے. میں نے احتیاطاً نام لے دیا ہے کہیں ہوائی بات نہ ہو جائے. تو
حضرت سیدنا امیر معاویہ کو پتہ چلا کہ حضرت علی تو دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، پیچھے علی علی ہو گئی ہے۔ انہوں نے رشک کے طور پر، کیا رشک کے طور پر خط لکھا حضرت عبداللہ بن جعفر کو اور حضرت عبداللہ بن عباس کو۔ خط میں لکھا کہ، اور ہاں، حضرت عبداللہ نے بیٹے کا نام علی رکھ کے کنیت کر دی ابو الحسن۔ کنیت کیا کر دی؟ یک نہ شد دو شد۔ حضرت مولا علی کا نام علی، کنیت آپ کی تھی ابو الحسن۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے بیٹے کا نام رکھ دیا علی، کنیت رکھ دی ابو الحسن۔ اگے سن میرے سجن، حضرت عبداللہ بن جعفر نے بھی بیٹے کا نام رکھ دیا علی، کنیت رکھ دی ابو الحسن۔ مکھنے دا من ہون من۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ نے خط لکھا، خط لکھ کے دونوں کو کہا کہ تم لوگ ان شہزادوں کے نام تو چلو تم نے حضرت علی کے نام پہ رکھ دیے، کچھ میرا حصہ بھی ڈالو، میرا حصہ بھی ڈالو۔ کتنا ڈالیں؟ کہا چلو پہلے تو میرا نام ان کا نام کر دو، کوئی ایک آدھ کا نام میرے نام پہ بھی رکھ دو۔ اگر یہ نہیں کر سکتے ہو تو کم از کم کنیت میں ہی میرا نام لے آؤ۔ تم میرا نام کنیت میں لاؤ، میں 5 لاکھ درہم ایک ایک کو دوں گا، تاکہ میرا نام بھی ہاشمیوں میں تو میرا نام بھی آئے، سرکار کا گھرانہ ہے، کس کا دل نہیں کرتا۔ حضرت فاروق اعظم جیسی ہستی جھولی پھیلا بیٹھے تھے تاکہ حضور کے خاندان میں میرا بھی نام آئے۔ اللہ اکبر۔ اب جب یہ صورتحال بنی تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا نہ کنیت بدلیں گے نہ نام بدلیں گے۔ ٹھیک ہے بھائی۔ واپس قاصد پہنچا، اس نے کہا سرکار ابن عباس نے تو انکار کر دیا ہے، نہ وہ کنیت بدل رہے ہیں، نہ وہ نام بدل رہے ہیں، نہ کام بدل رہے ہیں، نہ سلام بدل رہے ہیں، اب کیا کریں؟ انہوں نے فرمایا چلو دوبارہ جا۔ پھر خط لکھا۔ اب خط میں کیا لکھا؟ فرمایا عبداللہ سے کہو 5 کروڑ درہم لے لے۔ اب آپ کی سوچ کسی اور طرف جا رہی ہے، میں کچھ اور بتا رہا۔ یہ حضرت سیدنا امیر معاویہ کی یہ خواہش محبت پر مبنی ہے کہ سرکار کے خاندان میں کسی طرح ہمارا نام ہی آ جائے۔ اللہ اکبر۔ کسی طرح میرا، وہ کسی نے کہا تھا کہ برسر الزام ہی آئے، آئے تو صحیح، ہونٹوں پہ تیرے میرا نام ہی آئے۔ تو اب چاہ یہ رہے ہیں کہ کسی طرح میرے نبی کے خاندان میں 5 کروڑ روپیہ لے لو اور تھوڑا سا نام ہی دے دو۔ لیکن آگے حضرت عبداللہ بن عباس، کیونکہ شاگرد بھی مولا علی کے تھے، جیسے مولا علی تربیت یافتہ نبی کے تھے، عبداللہ بن عباس تربیت یافتہ مولا علی کے تھے۔ 5 کروڑ روپیہ درہم ٹھکرایا، لیکن انہوں نے کہا جس سے لگائی ہے، جس نے یہ تربیت فرمائی ہے، جس نے لفظ لفظ پڑھایا ہے، رگ رگ میں وہ سمایا ہے،
5 करोड़ भी कोई सरमाया है? कुछ समझ में आया है? 5 करोड़ भी कोई? यहाँ तो सुभान अल्लाह, एक मौलाना साहब एक पावली नूं पे आखे ने ए सैयद है, सिर्फ ये नहीं आख्या, फिर आखन लगे मैनू अपने सैयद होने च शक के एदे बारे च पक के उन्हें चुक के 1 पाउंड, दूसरा पाउंड, तीसरा पाउंड, 500 पाउंड। ते 1 पाउंड किन्ने दा हुंदा है? 200 और कई रुपए का 1 पाउंड है। जेब हजरत साहब की गई भर, हक गो बड़े थे। बाद च 11 आख्या हजरत साहब सारिਆਂ ਨੂੰ पता है ओ है ते तुसी खिंच के मिंबर ते बह के उन्होंने सैयद बना दिता। उन्हें आख्या उन्होंने छड़, हाथ फड़ के जेब ते रखा ही दे वेख। अल्लाह करे तुहानू समझ ही ना आवे मैं की आख्या। हजूर लोग नोटों के ऊपर, ये ऐसी बला है, ये दौलत ये ऐसी बला है। हमने देखा है कि दौलत के हसी शानों पर, हमने देखा है कि दौलत के हसी शानों पर लोग बड़े आराम से गैरत को सुला देते हैं। इल्म बिकता है, गैरत बिकती है, हर चीज बिक जाती है। 5 करोड़ को ठुकराना, लगी तोड़ निभाना, ये आज की मजलिस उसी का है बहाना। बस मैं ये 2 चीज़ें इशारतन अर्ज कर रहा था कि माँ बाप से, अपने बड़ों से बंदा प्यार करे तो यूं करे जैसे हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने किया, जैसे इमाम हुसैन ने किया कि 100 बेटा भी रब देगा, नाम यही आएगा। अल्लाह अकबर। एक इशारा कर दूं इसमें, दूसरा इशारा ये भी मिला कि हज़रत इमाम हुसैन ने कहा एक बेटा होता फिर भी नाम अली रखता, दूसरा, तीसरा, चौथा, 100 नाम यही रखता। क्यों? कि नाम उसका रखा जाता है जिससे प्यार हो, नाम उसका रखा जाता है जिससे प्यार हो। हज़रत मौला अली को रब ने बेटे दिए 14, कुछ मशहूर, लेकिन 4 बेटे जो थे 4 थे इमाम हुसैन की मजबूत दीवार। इमाम हुसैन के साथ कुफ्र के लिए, यजीदियत के लिए नंगी तलवार जो होती थी, मजबूत दीवार। एक का नाम अब्दुल्ला है, एक का नाम जाफ़र है, एक का नाम अब्बास है, एक का नाम उस्मान है। यूं भी समझ लें कि नाम रखा जाता है प्यार से। मौला अली ने एक बेटे का नाम उस्मान रखा, फिर रब ने एक बेटा दिया चमकता दमकते चेहरे वाला। पूछा गया हुजूर हसन भी हो गए, हुसैन भी हो गए, मोहम्मद भी हो गए, इसका नाम क्या रखना है? फरमाया अबू बकर रख दो। अब मुझे बताइए, सबक मिला कि नाम रखे जाते हैं प्यार से। अगर ये बात हक है और हक है तो फिर रब ने बेटा दिया मौला अली को, क्या नाम रखे? फरमाया उमर रख दो। इशारे के लिए अर्ज करता चलूं, किताब का नाम है मुंतहल आमाल, तेहरान से छपी, इसमें सब नाम पाए जाते हैं। इसलिए उधर से भी देखें इधर से भी देखें, इसलिए मोहब्बत हो तो ऐसी हो। और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास को जैसे मौला अली से मोहब्बत। अल्लाह, एक अजब रिवायत आ गई। एक हुजूर के सहाबी थे जो सबसे आखिरी सहाबी, सबसे
آخری صحابی جو باقاعدہ اونچی جگہ پہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے لوگوں تک لو، رسول اللہ کو دیکھنے والا صرف ایک میں بچا ہوں۔ ان کی کنیت تھی حضرت ابو طفیل، اور حضرت ابو طفیل کو پیار تھا سب سے، لیکن مولا علی کا پیار ملا تھا رب سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف چھوٹے نہیں پیار کرتے تھے، صحابہ بھی صحابہ سے ایسے ہی پیار کرتے تھے۔ حضرت ابو طفیل سے کسی نے پوچھا اچھا بتائیں آپ کو پیار ہے؟ کہا سب سے ہے۔ زیادہ کس سے ہے؟ کہا زیادہ علی سے ہے۔ زیادہ پیار پہ کوئی پہرا نہیں بٹھایا جاتا، پیار پہ کوئی پہرا نہیں بٹھایا۔ کیوں پیار زیادہ؟ فرمایا یہ دل کا جبر ہے۔ کہا کتنا پیار ہے؟ حضرت سیدنا ابو طفیل نے فرمایا جتنا موسیٰ علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام کی ماں پیار کرتی تھی، مجھے اسی طرح پیار۔ کسی نے کہا کوئی پیمانہ ہے؟ فرمایا میں رب سے کہتا ہوں میرے اللہ، اگر میرے دل میں مولا علی کا پیار موسیٰ علیہ السلام کی ماں جتنا موسیٰ علیہ السلام سے کرتی تھی اس سے کم ہو تو مولا مجھے پکڑ لینا۔ اس لیے یہ محبتیں اپنے بڑوں سے، حضرت عبداللہ بن عباس حضرت مولا علی کے شاگرد تھے، صحابی حضور کے تھے، شاگرد مولا علی کے تھے۔ آپ بیٹھے تھے، اب میں یہ دوسرا فیض عرض کر رہا ہوں، بیٹھے تھے، دن جمعرات کا تھا، اور حدیث پاک میں آتا ہے ٹھنڈی آہ بھرتے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے۔ آپ کہتے یوم الخمیس، پھر کہتے ماں یوم الخمیس، پھر رونا شروع کر دیتے۔ کسی نے کہا حضرت یہ خمیس کا دن ہر جمعرات کو یہی دن ہوتا ہے، آپ ہر خمیس کو روتے ہو اور لمبی آہیں بھرتے ہو، کیا خمیس؟ خمیس تو یہ ہر 8ویں دن آتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں ہر 8ویں دن کو یاد نہیں کرتا، میں اس خمیس کو یاد کر کے روتا ہوں جس دن میرا مدنی بیمار ہوا تھا۔ اب آپ یہ بھی سمجھ لیں حضور کی تکلیف کس دن شدید ہوئی تھی؟ خمیس کے دن تک۔ اللہ اکبر۔ حضور ذیقعد کے مہینے میں چلے تھے مکے، ذیقعد کے مہینے میں چلے تھے مکے، چند ہزار کا قافلہ حضور کے ساتھ تھا۔ آپ نے اعلان فرما دیا کہ اس دفعہ کھلی چھٹی ہے، جس نے مکے جانا ہے میرے ساتھ چلے۔ اعلان ہوا، 1000 2000 3000 8000 اور پھر 20000 25000، مکے پہنچتے پہنچتے 1,24,000۔ آخری حج میرے نبی کا، آخری حج میرے نبی کا، پہنچ گئے سرکار مکے، 1,24,000 کا مجمع۔ نبی پاک نے اپنی اونٹنی پہ چڑھ کے دیا خطبہ دیتے دیتے فرمایا کہ کیا، صحابہ کی طرف رخ کیا، حل بلغتو، کیا میں نے رب کا پیغام پہنچا دیا؟ اب صحابہ کہتے حضور پہنچا دیا۔ اب حضور اوپر چہرہ کرتے اللہم اشہد اللہم اشہد، مولا میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا، پوچھ لے ان سے۔ بڑی عجیب منزل آ گئی۔ اب حضور پھر کہیں ان سے کہ بولو کیا کہو گے رب کو، کیا کہو گے رب کو؟ صحابہ دھاڑے مار کے رونے لگے کہ حضور نے ایسے خطبے پہلے، کیوں حضور ہمیں گواہ بناتے ہیں، کیوں بار بار رب کو صدا لگاتے ہیں؟ مولا پوچھ لے ان سے، جو ڈیوٹی میرے ذمے تھی میں نے پوری کی ہے کہ نہیں؟
جب سرکار دو عالم کے منہ سے یہ جملہ نکلا، پوچھنا ہے تو کچھ مجھ سے پوچھ لو، پتہ نہیں پھر ملے نہ ملے، پھر آنا ہو نہ ہو، آئے ہو فاتحہ پڑھ لو، شکستہ قبر ہے ممکن ہے پھر نشان رہے۔ جب سرکار دو عالم کی آنکھوں سے آنسو بہے اور پھر یہ آیت مبارکہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، اس آیت کا اترنا تھا، صحابہ کچھ جشن منانے لگے، لیکن صدیق اکبر جیسے لوگ گرے بے ہوش ہو کے ایڑیاں رگڑنے لگے۔ صحابہ نے کہا بابا اس کی سمجھ نہیں آئی، اللہ نے تو کرم کمایا، دین کو مکمل فرمایا، آج عید کا موسم آیا ہے کہ آج دین مکمل، جو حضور نے محنت کی تھی نتیجہ آ گیا، رزلٹ آ گیا، دین کی تکمیل ہو گئی، دین اپنے عین عروج معراج پہ پہنچ گیا۔ لیکن صدیق اکبر ایڑیاں رگڑتے ہیں اور آہیں بلند کرتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا ابو بکر تجھے ہے کچھ خبر، کیوں تو روتا ہے ہمیں رلاتا ہے؟ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا تم نے کچھ اور سمجھا، میں نے کچھ اور جانا۔ سمجھ میں فرق ہے، سوچ میں فرق ہے، اپروچ میں فرق ہے۔ کہا آپ نے کیا سمجھا؟ فرمایا ہم نے تو یہ سمجھا دین مکمل ہے، جشن مناؤ، دین مکمل ہے۔ ظاہر ہے اصولاً تو یہی ہو، مسجد مکمل ہو گئی جشن مناؤ، قرآن مکمل ہے جشن مناؤ، قرآن حفظ ہو گیا جشن مناؤ۔ صدیق نے فرمایا جب کوئی کسی کام کو آتا ہے، جب کام مکمل ہو جاتا ہے تو کام کرنے والا واپسی کا پروگرام بناتا ہے۔ مجھے اسی آیت سے محبوب کا بچھوڑا فراق ہجر نظر آتا ہے۔ اب پہلے ایک رویا پھر سارا زمانہ رویا۔ سچ کہا فراز نے، وہ کہتا ہے یوں تو پہلے بھی ہوئے اس سے کئی بار جدا، یوں تو پہلے بھی ہوئے اس سے کئی بار جدا، لیکن اب کے نظر آتے ہیں کچھ آثار جدا۔ یہ گھڑی جدائی کی ہے یا جھڑی سامن کی، میں جدا گریا کنا ابر جدا یار جدا۔ نبی پاک الگ روتے ہیں، صدیق الگ روتے ہیں، اور تو اور آپ کی سواری روتی ہے، زمین عرفات روتی ہے، پتھر پہاڑ روتے ہیں، کیونکہ الیوم دے سخت اشارن مدنی ڈھول تیارن۔ اور یہ تیاری اس وقت اور واضح ہوئی جب سرکار دو عالم مینا کی منزل پہ پہنچے۔ آپ نے قربانیوں کے لیے اونٹوں کو بلوایا، علی اونٹ لاؤ، 100 اونٹوں کا قافلہ مولا علی لائے۔ کتنے اونٹ؟ 100 اونٹوں کا قافلہ مولا علی یمن سے لے کے آئے۔ حضور یہ حاضر ہیں۔ حاجیوں کے لیے قربانی ایک ہی کافی ہوتی ہے، حج کے لیے قربانی ایک ہی کافی ہے، لیکن 100 اونٹ کی قطار کس سوچ میں ہے سرکار؟ 100 اونٹ لاؤ حیدر کرار، اونٹوں کی قطار سامنے لائی گئی۔ میرے پیارے آقا نے فرمایا اب چھری لاؤ، پتھر لاؤ۔ 1,24,000 جس کا نوکر جان نثار کھڑا ہو، اس آقا کو پھر نازک تن محبوب، سیمی تن محبوب، گل بدن محبوب، گلاب سے نازک ہاتھ جس کے، اور اونٹ پھر ایک نہیں 100 اونٹ کو قربان کرے۔
ان ہاتھوں سے سرکی میں کہتے ہیں ایہو ہاتھ میں کو دیو، ایہو تیر میں کو دیو، میں خود کو آپ چا ماراں، تساں نازک ہو تھک ویسو، نشانہ کیس دا چٹ چٹ۔ بھئی نازک ہاتھ میں چھری، نازک ہاتھ میں تیر، اور ہو بھی پیروں کا پیر۔ ہمارے ہاتھ نہیں آتے یہ نکڑے نکڑے پیر، قابو میں نہیں آتے، اور جو خود نبیوں کا پیر ہے اور محبوب رب ہے اور نزاکت نفاست کا یہ عالم ہے، کہتے ہیں ہاتھوں میں ہاتھ اس کا ایسے لگا جیسے ہاتھوں میں کوئی گلاب آ گیا، گل بدن محبوب کے ہاتھ میں چھری۔ حضور خطاب فرماتے تھے اسی ذوالحج کے مہینے میں، آپ فرماتے تھے لوگوں قربانی کرنا، جانور کے سامنے چھری کو تیز نہ کرنا، لیکن آج محبوبوں نے قانون بدل ڈالے، فرمایا چھری بھی لاؤ، پتھر بھی ادھر لاؤ، اونٹوں کو ادھر کھڑا کرو۔ علماء بیٹھے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ جانور کے سامنے چھری تیز نہ کرو، جانور کو زندگی پیاری ہے، لیکن یہاں نبی پاک نے جب صحابہ نے کہا حضور آپ دعا فرمائیں، ہمارے ہاں تو یہی ہوتا ہے، بس تو ہاتھ لاتے پھر تو پاسے ہو جا، پھر حضرت کسائی جانتے بکرا جانے، اصول بھی یہی ہے۔ بڑے آدمی کو کیا لگے چھری اٹھا کے جانور کو ذبح کرے، لیکن میرے کریم نے فرمایا جی حضور 100 اونٹ ہے، رسے لائیں، زنجیر لائیں، گردن میں ڈالیں، ناک میں ڈالیں، ادھر باندھیں، باندھ کے ان کے پھر گھٹنوں کو باندھیں تاکہ تیار کریں ان کو ذبح کرنے کے لیے۔ اور محبوب نے بے نیازی سے فرمایا نہ رسے کی نہ زنجیر کی لوڑ ہے، نہ رسے کی لوڑ ہے، کیا عشق کی تھوڑ ہے۔ رسے وہ لائیں جہاں پیار نہ ہو، زنجیر وہ لائیں جہاں پیار نہ ہو، جہاں پیار ہے پیار خود زنجیر ہے، پیار خود زنجیر ہے، یہی کہہ گیا کوٹ مٹھن والا پیر ہے، پیار خود زنجیر ہے، یہی کہہ گیا کوٹ مٹھن والا پیر ہے۔ وے ساملا نہ مار نہ دے تیر، وے ساملا نہ مار نہ دے تیر، وے ساملا نہ مار نہ دے تیر، زلف سیاہ تھی ناگ ورہا دے، دے دے چڑھم سریر، وے ساملا نہ مار نہ دے تیر، غوث کتب سب تیں تو صدقے، کون فرید فقیر، وے ساملا نہ مار نہ دے تیر۔ حضور نے فرمایا زنجیر کی رسوں کی لوڑ نہیں، آقا اگر آپ اصرار فرماتے ہیں ہم ایک ایک اونٹ کو لاتے ہیں، اگر آپ اصرار فرماتے ہیں ہم ایک ایک اونٹ کو لاتے ہیں، فرمایا 100 اونٹ کی قربانی ہے، دیر بہت ہو جائے گی، اس لیے 10 اونٹ لاؤ۔ کتنے؟ میں پوچھا کرتا ہوں اٹھ ذبح کرن سوکھے کے اوکھے؟ ڈاڈے اوکھ۔ وہ ہمارے ہاں شاد باغ میں ایک فیکٹری ہے، تو انہوں نے مجھے میرے پاس آئے، جمعہ کبھی کہ پڑھتے تھے، کہنے لگے حضرت صاحب اٹھ اساں سپیشل لے آئے،
تے اساں سوچیا کہ سپیشل آدمی دعا کرے تے اساں کسائی بھی سپیشلسٹ گننا ہے تے کرم فرماؤ تے عید تو دوجے دن تسا آؤ. میں کہ کنے بجے؟ آکھے سویرے 6 بجے آؤ. تسا صرف دعا فرمانا پھر تسی نظر اٹھانا کس طرح ساڈا کسائی تے مست اونٹ نو ذبح کردا ہے. میں آکھیا کوئی مرے نہ مرے میرے بھی کرے، میرے کیڑے پیسے لگنے، میں آواں گا 500 جیب نظرانہ بھی پاواں گا، نالے سبحان اللہ نظارہ بھی ہوئے گا. اٹھ انج ذبح ہوندے. وہ میرے خیال ہے 8 برا سن حضرت، سارے ہی 7 فٹے. تے میں آکھیا ہوں چلو اے تے تگڑے ہیں. اٹھ ویکھیا تے واقعی دل خوش ہویا کہ بندیاں نے صحیح قربانی. انہاں آ کے ایک شیشم دا درخت ٹالی دا او دے نال بن دیتا تے او دے پھر آ گئے کسائی صاحب. میں آکھیا ہوں کسائی بھی ویکھاں. کسائی میں ویکھیا تے انج لگے جو اسمبلی دے اجلاس وچ آیا ہے. او دے کپڑیاں دی کریز نہیں ٹوٹی لٹھے دے. میں آکھیا بھی صحیح ہے. او دے نال خلیفے نے او تھیلا پھڑیا ہویا وچ او دے ساز و سامان کم والی چیزاں وہ الگ. میں آکھیا بھی گل تے ٹھیک ہے، کسائی بھی سپیشلسٹ ہے، اٹھ بھی سپیشل ہے، میرا بھی کچھ نہ کچھ نام ہے. میں کرسی ڈا کے بہ گیا تے کسائی صاحب آیا تے واقعی انہیں تے چھرا خیر نال تلوار نما پڑیا ہویا تے انہیں آ کے آرڈر کیتا چلو اے دے گھٹنے بنو. او شدہ اٹھ بنے آ گیا گھٹنے، نک وچ پاؤ رسا پاتا گیا گلے انہوں خوب کس کے ٹالی نال بن دیتا. میں آکھے سپیشلسٹ تے ہیں پر اٹھ دندو تو پہلے ہی بن دیتے ہی ہون تو آدھے میری پر اٹھ بھی اٹھا. انہیں چھرا چھایا نیڑے حضرت اٹھ دے آیا. انہیں صرف اجے انج چھرے نو فرمایا تے موت نے تے اسرائیل تے اجل نے اٹھ نو منہ وکھایا. اٹھ نے ذرا جا ناز تے نخرہ فرمایا. تو انہوں سمجھ نہیں آیا. انہیں انج جو گردن انج جو مسعود صاحب انج جو فرمایا پھر صرف اتنا پتہ لگا کسائی اتھے ایک ہی جھٹکا جو پیا رسے کتھے کسائی کتھے تے قادری صاحب. اللہ بھلا کرے میرا ایک مرید سی جوید دا نام سی، انہیں چکی کرسی تے چھت تے لے گیا. حضرت صاحب اٹھ کھول گیا تے سارا کھاتا ہی رول گیا. سویرے علماء صاحب سویرے 6 بجے دے اٹھ صاحب ناراض ہوئے 10 بج گئے. کسائی ہو رہی رومال چکیا. انہیں آکھا جیڑے ویلے مٹھا ہوئے میں نے پھر بلا لیں. ہون دسو سوکھا کیا اوکھا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. اے ہن سچی بات تو انہوں میں اپنی بتائی. اونٹ کو ذبح کرنا کوئی آسان کام نہیں. 10 اور وہ بھی یمنی اونٹ. یمنی اونٹ مشہور ہیں اور مولا علی چاؤں سے لائے تھے اپنے محبوب کے لیے، محبت سے لائے تھے یمن سے. اللہ اکبر. اب جب 10 اونٹ سامنے کھڑے کیے گئے، نہ رسا نہ رسی نہ زنجیر نہ زنجیری، اور الٹا حضور نے کیا کیا؟ فرمایا پتھر لاؤ بیچ میں رکھو. پتھر بیچ میں لایا گیا. سرکار نے خنجر اٹھایا اونٹوں کے سامنے ایک مرتبہ ایسے پھر ایسے کر کے ایسے جو فرمایا. ہائے ہائے. پوری دنیا میں آج تک یہ نظارہ نظر نہیں آیا کہ اونٹ مست سامنے 10 اونٹوں کی قطار، ادھر حسن کی سرکار.
اور ادھر چھرے کو اٹھا کے یوں جو دکھایا، یعنی موت کا نقشہ جو دکھایا، اونٹوں کو موت نظر آئی لیکن یار کے ہاتھ میں جو مرنے کے لیے بے قرار بیٹھے ہیں، وہ کن آنکھوں سے تیرے ہاتھ میں تلوار دیکھیں گے؟ جو اشاروں پر مرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، وہ کن آنکھوں سے تیرے ہاتھ میں تلوار دیکھیں گے؟ ایسے حضور نے اشارہ جو فرمایا، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 10 کے 10 اونٹ بھاگے ادھر۔ آپ سمجھدار ہیں؟ بھاگے ادھر، موت تھی جدھر، بھاگے ادھر۔ اب 10 کے 10 آ کے گرے حضور کے قدموں کی چھاؤں میں، حضرت عشق کی باہوں میں، یار کی راہوں میں۔ اب گردن یوں نہیں رکھتے، یوں رکھ کے مرنے کے لیے بے قرار ہیں، کیونکہ کرتے تجھ سے پیار ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک دوسرے سے اونٹ سر ٹکراتے ہیں، مقابلہ ہے مرنے کا۔ دنیا جینے کے لیے جتن کرتی ہے، یہ مرنے کے لیے جتن کر رہے ہیں، مرنے کے مقابلے ہو رہے ہیں۔ حضرت بیدم شاہ وارسی کہتے ہیں یہ مقتل عشاق ہے یا تیری گلی ہے، یہ مقتل اے ہن مینوں ادھارا جائے انہاں دا گلا مل جاوے نا ذیشان دا یا عمران دا، چلو گزارا کریے۔ یہ مقتل عشاق ہے یا تیری گلی ہے، جو بھی آتا ہے کفن باندھ کے آتا ہے سر سے، جو بھی آتا ہے کفن باندھ کے سر سے، یہ مقتل عشاق ہے۔ اور میرے فرید کا ایک غلام کہتا ہے، وہ کہتا ہے جے کو ماہی قتل کرے، جے کو ماہی قتل کرے، اے موت نہیں میرا جے، جے کو ماہی قتل کرے، اے موت نہیں میرا جے۔ اور جیڑی یاد سجن وچ ہنج نکلے، جیڑی یاد سجن وچ ہنج نکلے، او سمجھی سکھ دا ڈاجے، جے کو ماہی قتل کرے او موت نہیں میرا جے۔ 10 اونٹ گرے ہوئے ہیں، اب مقابلہ موت کا جاری ہے، آنکھوں سے آنسو، منتیں حضور کو گڑ گڑاتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، ایک دوسرے سے سر ٹکراتے ہیں، اور سر ٹکرا کے حضور کو رو رو کے کہتے ہیں، ایک کہتا ہے پہلے مجھے ذبح کرو، دوسرا کہتا ہے پہلے مجھے ذبح کرو، تو پھیر چھری میرے گلے پہ، تو پھیر چھری۔ روتے ہیں، زبان حال سے پکارتے ہیں، تو پھیر چھری میرے گلے پہ، تب مزہ ہو اور میں دل سے دعا دوں الہی میرے قاتل کا بھلا۔ یہ چھری سے ذبح نہیں ہوئے، یہ خنجر کے مارے نہیں، یہ نہیں ہے خنجر کے مارے، انہوں نے دیکھے ہیں بدوحا کے نظارے۔
کیوں حضور؟ یہ نہیں ہے خنجر کے مارے، یہ ہیں تیری نظر کے مارے، ان کو ہوئے ہیں حسن مطلق کے اشارے۔ اس لیے ایک فقیر نے کہا تھا کہ نون نگاہ تیری، بالکل حق، نون۔ یمن کے مست اونٹ چھریوں سے نہیں مرتے، یمنی مست اونٹ یہ چھریوں سے مرنے والے نہیں، یہ نظر میں مر گئے ہیں۔ نون نگاہ تیری سانو قتل کیتا، نون نگاہ تیری مینو قتل کیتا، اے نگاہ آکھاں یا قضا آکھاں، نون نگاہ تیری مینو قتل کیتا، اے نگاہ آکھاں یا قضا آکھاں، تیری گلی دے وچ میں شہید ہویوں، تیری گلی دے وچ میں شہید ہویوں، اے گلی آکھاں یا کربلا آکھاں، تیری گلی دے وچ میں شہید ہویوں، اے میں گلی آکھاں یا کربلا آکھاں، تیرے ہاتھ رنگیے میرے خون اندر، اے لہو آکھاں یا ہینا آکھاں، تیرے ہاتھ رنگیے میرے خون اندر، اے میں لہو آکھاں یا ہینا آکھاں، علی حیدرہ اتھے گل مکی، علی حیدرہ علی حیدرہ مینو تیرے وچ او نظرے، علی حیدرہ ایویں نہیں، جانور پتھر ایسے نہیں، علی حیدرہ مینو تیرے وچ او نظرے، بول میں تینو کیا کھاں۔ علی حیدرہ مینو تیرے وچ او نظرے، بول میں تینو تیری آنکھ پر جو فدا ہوئے، تیری آنکھ پر جو فدا ہوئے، وہ شہید راہ خدا ہوئے، تیری آنکھ پر جو فدا ہوئے وہ شہید راہ خدا ہوئے۔ 10 شہید کیا ہوئے؟ 10 اونٹ شہید ہو گئے مقتل نگاہ میں، مقتل سج گیا۔ اب حضور نے پھر دیکھا 10 کی قطار، پھر محو انتظار، ساڑھے والوی تک کو یار، سرکار نے ایسے چھری دکھائی 10 کی ٹولی پھر آئی۔ آپ سوچتے ہیں کہ وہ جی ممتاز شہید ہو گیا، غازی علم الدین شہید ہو گئے، اب ایک پٹھان میں قربان، سوچتے ہیں وہ یہ ایک پٹھان ہے، چلو ہے تو انسان ہے، اتو مسلمان ہے اور پڑھتا پھر قرآن ہے، یہ تو صاحب شعور و عقل انسان، لیکن جو تھے مطلق حیوان، پھر کلے نہیں با جماعت قربان۔ محبوب چھری دکھائی 10 دی ٹولی، پھر نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت، نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت، سرے دوستاں سلامت کہ تو تیغ آزمائی،
تیرا درد محبت بھی نصیب دشمنا کیوں ہو، تیرا درد محبت بھی نصیب دشمنا کیوں ہو، محبوب نے چھری دکھائی 10 اور آئے، محبوب چھری چلا رہے ہیں، شہید شہادت پا رہے ہیں، پھر حضور نے چھری دکھائی 10 پھر آئے۔ اب یہ حدیث یاد رکھنا، 10 پھر کتنے ہو گئے؟ تسی تھوڑے ضرور ہو لیکن بوڑے نہیں، کنے ہو گئے؟ توڑا بھی پیپل پارٹی تے مسلم لیگ دی طرح زبان نہیں پی رل دی، کچھ آدن 30 تے کچھ آدن 20، انہوں آدن 420، 30 ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا پھر چھری دکھائی، اب موت کو تکتے آ رہے ہیں پروانے، ہتھیلی پر لیے سر، بیدم شاہ، ہتھیلی پر لیے سر، میں عشق کے دربار میں آیا، میں جس سرکار کا بندہ تھا اسی سرکار میں آیا۔ یہ کیفیت کہاں دیر و حرم کی سجدہ گاہوں میں، جو لطف جبا سائی آستان یار میں آیا۔ 10 اور آئے، پھر حضور نے ایسے چھری گھمائی، 10 اور آئے، کتنے ہو گئے؟ ہون تو سی یاد رکھ، پھر سرکار نے چھری لہرائی، پھر 10، 60 ہو گئے، 60 عاشق ذبح کر کے آج ذبح کرنے والا بھی رو پڑا۔ حضور کی چھری تو یہاں تھی پر آنسو یہاں تک آ گئے، اور روندھی ہوئی آواز سے سرکار نے کہا علی 3 صرف لا۔ آئے ہائے 3 لا، 3۔ مولا علی روک رہے ہیں مرنے والوں کو، بس بھائی مرنے کے لیے 10 آئے 10، علی روکے آ، بس بھائی بس۔ کتنے پیچھے کیے؟ 7 کو پیچھے کیا، 3 کو آگے لیا، 3 مسکراتے آ رہے ہیں، جو موت سے بچ گئے آنسو۔ انوکھا ہی مسئلہ ہے، لوگ صحت پاتے ہیں، جشن مناتے ہیں، یہ جو بچ جاتے ہیں آنسو بہاتے ہیں۔ 7 جو سامنے تھے یہ رو کے رکے کہ نصیب نہ تھے ہمارے، مقدر ہمارے ایسے کہاں کہ تیرے ہاتھ کا خنجر ہماری گردن کا زیور بنے، ہمارے نصیب ایسے کہاں جے میں ویکھاں او ویکھے نہیں، تے جے میں نہ ویکھاں او ویکھے، کتھوں اے ہو جائیں نصیب میرے جے میرے ویکھن دے وچ ویکھے۔ ازلوں سڑ گئے بھاگ تتی دے، میرے لیکھے چ لگ گئی میخے، پر بختہ مرنا او دے رہتے، چاہے او ویکھے یا نہ ویکھے۔ 3 اونٹ آئے، ذبح کیے حضور نے، لیکن آنکھ سے آنسو داڑھی مبارک کو چھوتے ہوئے گریبان تک بہ گئے۔ آپ نے چھری زمین پہ دھر کے کہا علی 37 تیرے حوالے۔ وجہ سمجھ نہیں آئی، وہ جو بچ گئے آج پھر شوق شہادت ہاتھ مل کر رہ گیا۔
آج پھر شوق شہادت ہاتھ مل کر رہ گیا، سرکار کی آنکھوں میں آنسو۔ علماء کہتے ہیں جانتے ہو راز کیا ہے؟ محبوب 63 ذبح کر کے باقی حضرت علی کے حوالے، کیونکہ نیابت حضرت علی کے حوالے تھی اس معاملے میں۔ اب میرے نبی کی آنکھ میں آنسو پہ تبصرہ علماء نے یہ کیا کہ حضور روئے تھے یوں کر کے نہیں روئے، یوں کر کے۔ آپ سمجھ گئے میں نے کیا اشارہ کیا؟ حضور یوں کر کے روئے۔ کیا اشارہ ہے؟ اشارہ یہ ہے لے او یار حوالے رب دے۔ حضور کی عمر دنیا کی کتنا ہے؟ 63 سال۔ اونٹ کتنے ذبح ہوئے؟ 63۔ یہ اشارہ ہے، یہ عاجزی ہے، یہ انکساری ہے، یہ تواضع ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ مولا مولا تو نے میرے ذمے کام لگایا، آج آخری سال بھی آیا، ہر سال کے بدلے۔ میرے پیارے علماء بیٹھے ہیں، یہ جو حاجیوں سے قربانی کروائی جاتی ہے یہ اس لیے کروائی جاتی ہے کہ حج میں کہیں کوئی کمی رہ گئی ہو تو جانور ذبح کرواؤ تاکہ وہ کمی دور ہو جائے۔ یار کوئی کمی چھوڑی تھی، جس نے کمی کہاں چھوڑنی تھی؟ جو اللہ کی راہ میں بندوں کو قریب بلاتے تھے، جب بندے کلمہ نہیں سناتے تھے تو میرے حضور کا حال کیا ہوتا تھا؟ اللہ فرماتا ہے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے میرا نبی تو تو ان کے پیچھے جو کافر ہیں اپنی جان دینے پہ تول جاتا ہے۔ ایک ایک کافر کے لیے حضور جان لڑاتے تھے۔ ایک بندہ اگر کلمہ پڑھ گیا تو اسلام کا ستارہ عرش پہ چڑھ گیا۔ علماء کرام کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے موسم کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، میرے نبی نے تیلا تیلا تنکا جمع کیا۔ حضور میرے آقا نے تنکا جمع کیا ہے۔ آج ہم اور آپ ہم پوری جماعتوں کو رگڑ رہے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ پوری جماعتوں کو دھکے دے کے نکال رہے ہیں۔ ایک بھی نہیں ہے جو یوں کرے، سارے یوں کر رہے۔ کہتے تو بھی نکل، تو بھی فارغ۔ وہ ظالمو، میرے نبی ایک ایک بندے کے لیے لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث آسفا۔ ایک آیت نہیں ہے، اللہ لفظ بدل کے میرے نبی کے دل کی حالت بتا رہا ہے کہ میرا نبی ایک ایک کافر کو کلمہ پڑھانے کے لیے کتنی جتن فرماتا ہے۔ ایک ایک تنکا جمع کر کے جھونپڑی بنائی تھی، پھر محل بنایا، پھر اسلام کا یہ تاج محل سجایا۔ آج عالم ہم کہلاتے ہیں، نائب نبی کے کہلوانا چاہتے ہیں، لیکن ڈیوٹی وہ والی نہیں نبھاتے ہیں۔ وہ یوں کرتے رہے، ہم یوں کر رہے ہیں۔ میرا ادب سے گزارش ہے، جتنی جو جس جگہ ہے، جو جس قابل ہے وہ ڈیوٹی دھکے دینے والی نہ نبھائیں۔
پیار والی نبھائیں. اور پیار کی زنجیر میں بتا چکا ہوں. جے پیار سینے وچ آوے تے مست اٹھ بھی. خالی اونٹ نہیں پتھر بھی پیار کرتے ہیں. حضور مکے کے اندر سازش کا ایک طوفان اٹھا کہ حضور علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے, حضور علیہ السلام کو قتل کیا جائے. مکے کے اندر یہ طوفان اٹھایا گیا. نبی پاک یہ جو جبل نور ہے, ہیرا والا پہاڑ, حضور اس کے سامنے والے پہاڑ پہ تھے. تاریخ مکہ پڑھے, حضور سامنے والے پہاڑ پہ تھے. پہاڑ کی چھاتی ہلی. سرکار نے فرمایا کیا ہے؟ پتھر پتھر کنکر کنکر بولا لجپالا ظالم آپ کو ذبح کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ کو میرے سینے پہ قتل کر دیا گیا میں قیامت تک منہ دکھانے کے قابل نہ رہوں گا. لجپالا مجھ سے اتر جا, حضور مجھ سے اتر جائیں. اس نے بھی پیار کیا کہ کہیں حضور میرے اوپر شہید نہ کر دیے جائیں. آگے جو پہاڑ ہیرا والا یہ ہلا. سرکار نے ایسے دیکھا, یہ کہتا ہے اتر جا. اس نے دی صدا میرے اوتے چڑھ جا. سونے میرے کول آ, میری جھولیے او خالیے, میرا سینہ تیرا سوالیے. میرے اندر ایک محفوظ غار ہے, مجھے تجھ سے پیار ہے. پتہ نہیں کب سے مجھے تیرا انتظار ہے. سمجھے, کب سے مجھے تیرا انتظار ہے. سرکار اترے چڑھے ہیرا پر حضور چڑھے. اس نے یار کو اپنے اندر چھپایا. پہلے پتھر تھا پھر نور کا لقب پایا. کچھ سمجھ میں آیا؟ حضور یہ پیار ہے. پیار سینے میں آ جائے تو پتھروں کے سینے کھیل بھی جاتے ہیں, کھول بھی جاتے ہیں. پتھر قریب بلاتے ہیں. پیار ہو صحیح. پیارے جب پہاڑوں پہ کھڑے ہوتے ہیں پھر پتھر وجد میں آتے ہیں, پھر پتھر وجد میں آتے ہیں. اور پھر پتھر خالی یوں نہیں کرتے, پھر محبوب ان سے خطاب بھی فرماتے ہیں. محبوب پتھروں سے خطاب فرماتے ہیں کہ اس بت اس کن بس کر چس کر. میں نے بے سری سر میں سر لگا دی اسی لیے تاکہ بس کرتے چس کر. بس کر کس کو کہا؟ پتھر پہاڑ کو. بس کر اننے سونے بندے تیرے تین ہون بھی چس کر. انما علیکا نبی و صدیق و شہیدان. ایک نبی تیرے اوپر کھڑا ہے, صدیق بھی تجھ پہ چڑھا ہے, اور 2 شہیدوں کا موتیوں کا جوڑا جڑا ہے. پھر بھی تو پھڑک دھڑک دکھاتا ہے, تجھے سمجھ نہیں آتا ہے. بس کر چس کر. کیوں جی؟ پیار ہو تو اچھا ماشاءاللہ. اصل میں کھانے کی چیزیں سامنے آ جائیں تو نماز بھی مکروہ ہو جاتی. اس کو پیچھے رکھیں, کوئی بات نہیں, یہ بار بار کھینچے گا نا. میں اس قبیلے دا بندہ جڑا ڈوبریا سی تے انہاں آکھیا جی ہاتھ دیو, تے میرے چاچے آکھیا نہیں, اساں دین سکھے ہی نہیں. انہاں آکھیا یہ قبیلہ ہو رہے, انہاں آکھیا سرکار ہاتھ لے لا. سبحان اللہ. حضور عرض یہ ہے پیار ہو سینے میں, پھر بندہ مکے میں رہے یا مدینے میں, پتھروں
پتھروں کو کشش ہوتی ہے، پتھر تو پتھر رہے، جانور، حیوان، اور وہ حیوان جن سے دنیا نفرت کرتی ہے۔ بندہ حکارت سے کسی کو کہنا تو تے نرا کھوتا ہے، تو تے گدھا ہے، لیکن میں صدقے جاؤں اس گدھے کے صدقے، اب تو میرا دل کرتا ہے میں اس کو دراز گوش ہی کہوں، پر کیونکہ سمجھ نہیں آتی عام بندے کو ایک دو مرتبہ کہنا پڑتا ہے، ورنہ ہم تو ان حضرت صاحب، وہ پیر طریقت، وہ عشق کا رہنما تھا، وہ دراز گوش کیا تھا؟ عشق میں رہنما تھا، بن پڑھے پڑھا تھا، نہ مدرسے میں گیا، نہ مکتب میں گیا، نہ دفتر میں گیا، نہ کالج میں گیا، لیکن اتنا حیا، ہون تے پڑھ لکھ کے بے حیا، نہ آنکھ تے کنٹرول، نہ زبان تے کنٹرول، سارے ہی آؤٹ آف کنٹرول۔ ویکھو جے دے منہ جو آندہ ہے آنکھ ہی جاندے ہیں، حالانکہ یہ جانور تھا۔ اگر دعویٰ ہے عشق کا تو عشق کا پہلا سبق حیا ہے، دوسرا سبق ادب ہے، ادب سے ملتا رب ہے۔ جانور تھا لیکن حیا عشق کتنا تھا۔ حضور جب تک سوار رہتے پیشاب نہیں کرتا۔ اس کو کس نے سکھایا؟ پھر دوسرا کام، حضور اتر جاتے پیشاب کرتا، پھر جسم سکھاتا، جب تک بدن سوکھ نہیں جاتا یار کی محفل میں نہیں آتا۔ حضور اشارہ فرماتے جا صدیق کو لے آ، رستے میں بیٹھے لوگ بتاتے وہ قاصد جا رہا ہے، لگتا ہے سائیں کسی کو بلا رہا۔ کیوں جی؟ قاصد جا رہا ہے، سائیں کسی کو بلا رہا ہے۔ قاصد روانہ تھی گے، ون کے دیوانہ تھی گے، ولدی نہاتے ہوئے اے وط بھجامنی تھئی، یاری نہ لاونی تھئی، لوکی کھلامنی تھئی، مد سامنی گزر گئی، ایک نین سامنی تھئی۔ حضور کا قاصد جا رہا ہے، اب جس کو بلانا ٹھیک نشانے پہ جانا، فرض دروازے سے ٹکرانا، باہر عمر نے آنا، عثمان نے آنا، علی نے آنا، تکنا قاصد واپس پلٹ کے آتا ہے۔ عجیب، جلالین شریف کے اندر یہ روایت ہے کہ ایک دن یہ دور جا کے اس نے پیشاب کیا، عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافقوں کا سردار، اس نے ہوا چلی نا، اس نے ناک پہ رومال رکھ لیا تاکہ پتہ چلے بڑا نفیس آدمی ہے، منافقوں کا سردار۔ اس نے یوں کیا، میرے نبی کا ایک نوجوان عاشق صحابی حضرت عبداللہ ابن رواحہ، انہوں نے تلوار کے دستے پہ ہاتھ دھرا، نزدیک جا کے کہا اے وڈی ناک آلیا، اے اچھی سری آلیا۔ یہ میرے نبی کے مقابلے میں مدینے کا سردار بننا چاہتا تھا۔ اس حضرت عبداللہ نے فرمایا تو اپنے آپ کو نفیس سمجھتا ہے، روز چھٹاک چھٹاک خوشبو لگاتا ہے، یاد رکھ تیرے مشک اور عنبر سے میرے حضور کے اس گدھے کے پیشاب کی خوشبو افضل ہے، اعلیٰ ہے۔ اور کہا قسم خدا کی،
ابن رواحہ نے کہا قسم خدا کی یہ میرے محبوب کا جو گدھا ہے نا اس کا پیشاب ہائے ہائے اس رسول کے امتی ہیں جس کے صحابہ کا یوں ایمان ہے. سیالوی صاحب مجمع الزوائد میں یہ حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول ہے. آپ کہتے ہیں جو اگر کوئی کتا فاروق اعظم سے پیار کرے میں ابن مسعود اس کتے سے پیار کروں. حضور میں پوچھ سکتا ہوں کوئی صحابہ کو ٹونکے سمجھ آتی ہے لیکن ہو سنی اور کسی صحابی اہل بیت اور لوگوں سے ہمیں گلا نہیں. نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. ہم اس قبیلے کے لوگ نہیں جن کے ہونٹوں پہ بے ادبی آئے. ہم تو لفظ ڈھونڈ ڈھونڈ کے پہلے تراشتے ہیں سنیارے کی طرح، پھر یار کے لیے انہیں فٹ کرتے ہیں جڑیے کی طرح. سنیاروں میں ایک جڑیا ہوتا ہے، جڑیا جو موتی اٹھا کے زیور بنا کے اس میں فٹ کرتا ہے کہ یہ یہاں پر نگ فٹ ہے، یہ نگ یہاں فٹ ہے. ہر نگ ہر جگہ فٹ نہیں ہوتا. یہ سنیارے بھی ہیں، جوہری بھی ہیں اور یہ جڑیے بھی ہیں. اس لیے تم سنیارے تم نے دیکھے ہیں یہ نظارے، اور تمہاری زبان میلی کیوں؟ تمہاری زبان تو کوثر میں دھلی ہوئی تھی، تمہاری زبان تو آب زمزم نہیں تسنیم میں دھلی تھی، کبھی غلط نہ کھلی تھی. یہ ہوا کہاں سے گھلی تھی؟ تم بھی بے ادب ہوتے جا رہے ہو. یہ کیوں؟ کسی کی ضد میں ایمان برباد نہ کرنا، دشمن کو کبھی شاد نہ کرنا. ہم وہ ہیں تونے دھوڑے دھکڑے کھاندڑی ہاں، تیرے نام تو مفت وکاندڑی ہاں، تیرے باندیاں دی میں باندڑی ہاں، تیرے درد کتیاں نال ادب. گدھا تھا دراز گوش شریف تھا. نواز شریف نہیں، دراز گوش شریف، دراز گوش. سبحان اللہ. میں اس کو کتنے لقب دوں؟ پیر طریقت کہوں، رہبر شریعت کہوں، تجھے کیا کہوں؟ کیوں جی کہتے ہو جی حضور کے در کی خاک، یہ خاک سے چوکھا ہے پاک. محبوب نے پردہ فرمایا، دکھ خاتون جنت کو بھی آیا. سب سے زیادہ حضور کی جدائی کا دکھ خاتون جنت. صدیق اکبر کو بھی حد نہیں، فاروق اعظم کی عقل گئی. حضور کی جدائی میں حضرت عثمان کی زبان گنگ ہو گئی، حضرت علی کے ہوش اڑے، اور کچھ صحابہ درختوں کو سینے سے لگا کے روتے تھے. کچھ پاگل ہوئے، کچھ دیوانے ہوئے، کچھ جان سے گئے، کچھ آنکھوں سے گئے. یہ بھی ہوا لیکن جس کو زخم کاری لگے وہ جگر تھا خاتون جنت. کیوں؟ اس لیے جب سرکار آخری وقت تھا میرے نبی کا، پیر کا دن تھا، حضور ہلکی سی آواز حضور کی نکلتی اور خاتون جنت کی چیخ نکلی، آئے بابے کا دکھ. سرکار نے کانپتے ہوئے ہاتھ اٹھا کے خاتون جنت پہ رکھے، فرمایا آج کے بعد تیرے بابے کو دکھ نہیں ہو. جب سرکار دو عالم نے پڑھا لا الہ الا اللہ، اللہ
ملحقنی بالرفیق الاعلی، خاتون جنت کی آواز اونچی ہوئی روتے ہوئے، سرکار نے پھر پکڑا، فاطمہ نہ رویا کر، تو روتی ہے، عرش کے حاملین بھی روتے ہیں، تو نہ رویا کر، عرش والے روتے ہیں، نہ آنسو بہایا کر۔ جاتے جاتے حضور کے دست اقدس خاتون جنت کے آنسو پوچھتے ہیں، مجھے بتاؤ اتنا دکھ کہ کلیجے پھٹ رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں لگتا تھا گھروں کی چھتیں پھٹ جائیں گی، پتھروں کے سینے پھٹ جائیں گے، فَكَيْفَ بِقُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ۔ جب یہ حال تھا ادھر کا، وہ گدھا تھا، وہ سواری تھا، حضور کو تکتا تھا کہ سارے کیوں روتے ہیں۔ جب سرکار کو ڈھونڈنے نکلا، جو کبھی مصلی پہ نظر آتے، کبھی منبر پہ نظر آتے، آج ماہی نظر نہ آیا، بس حضور کو ڈھونڈتا نکلا، مسجد آیا، سر ٹکرایا، دروازہ مسجد نبوی کا کھلا، ابو بکر نظر آئے، عمر نظر آئے، علی نظر آئے، عبد الرحمن نظر آئے، سلمان نظر آئے، پر وہ نظر نہ آئے جس کے آنے سے قرار آئے۔ روتا ہوا اس گلی اس محلے، سارے مدینے میں حد کن فکان سے گزر گیا، حد لا مکان سے گزر گیا، تیری جستجو میں خبر نہیں میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ اور آخری اس کو آسرا ملتا تھا جب سرکار کہیں نظر نہیں آتے تھے تو سمجھ جاتا تھا کہ میرا مدنی آج فاطمہ زہرا کے گھر میں ہوگا۔ جب خاتون جنت کے در پہ آتا تھا، یہیں پہ حسن محبوب کو پاتا تھا، آج روتا روتا خاتون جنت کے دروازے پہ آیا، سر ٹکرایا، خاتون جنت کو روتا پایا، سمجھ گیا لجپال چھوڑ گیا، مکھ موڑ گیا، ہمیشہ کے لیے پیار کے رشتے توڑ گیا، جانور ہو کے دوڑا۔ اس نے کہا جس کے تکنے سے زندگی تھی، جب وہی نہ رہے اب جئیں تو کس کی خاطر جئیں، یہ زندگی کا زہر کس کی خاطر پئیں۔ نکلا مدینے سے، بھاگا جنگل کی طرف، اور صحابہ پیچھے دوڑے۔ مولا علی کو کسی نے کہا وہ حضور کا عاشق مرنے جا رہا ہے۔ حضرت علی اٹھے، فرمایا دوڑو اسے موڑو مر جائے گا۔ ہجر فراق کے تیر اس کے کلیجے کو چیر گئے، پکڑو اسے۔ لیکن لوگ پیچھے دوڑے، ایک کنواں آیا، لگائی چھلانگ، جو تجھ بن نہ جینے کا کہتے تھے ہم، جو تجھ بن نہ جینے کا کہتے تھے ہم، لو وہ عہد ہم وفا کر چلے۔ تمہارے بعد اگر زندگی کی خواہش ہو، خدا کرے میری زندگی وفا نہ کرے۔ ماری چھلانگ، اترا کنویں میں اتر گیا، آواز بلند ہوئی، یافور مر گیا، یافور مر گیا۔ اتنا تو محدثین نے بھی لکھا، آگے صوفیاء بتاتے ہیں، پردے اٹھاتے ہیں کہ مولا علی آئے، غوطہ خور کنویں میں اتارے کہ نبی کے عاشق کو نکالو باہر۔ غوطہ خور اترے، اتنی بڑی لکڑی، اتنے بڑے پتھر باہر لائے، نہیں سمجھا، لکڑیاں لائے، پتھر لائے، پر وہ جو گئے وہ نہ آئے۔ سب نے کہا ہم نے دیکھا اسی کنویں میں اتر گیا ہے، مدینے والوں نے کہا مر گیا ہے، عاشقوں نے کہا پھر کدھر گیا ہے۔ اگر اسی میں کنویں میں مر گیا ہے، پھر
کدھر گیا ہے؟ پھر ایک عاشق نے بتایا، راز سے پردہ اٹھایا۔ امام سمہودی نے غالباً لکھا، وہ کہتے ہیں عاشق نبی کا کہیں بھی مرے گا اٹھے گا یار کے قدموں سے، گستاخ مدینے میں نہیں کعبے کے پردے پہن کے مرے، اٹھے گا دوزخ کی وادیوں سے۔ اس لیے یہ جو کنویں میں اتر گیا ہے، تم پوچھتے ہو کدھر گیا ہے، تو رتبہ یہ حاصل ہے مجھے تیرے کوچے کی زمین سے، مروں گا میں کہیں بھی اٹھوں گا یہیں سے۔ حضرات یہ ٹوٹے پھوٹے جملے تھے، کیونکہ آج ٹوٹ جائے نا تند تو بڑی اوکھی جڑتی ہے۔ 15 مارچ سے تند ٹوٹی، نہیں سمجھ آئی؟ تو انوپ کی پتہ یہ کاروبار کی 15 مارچ سے تند ٹوٹی ہے، تقریر ہم سے روٹھی ہے، اور یہ لڑی ایسی ٹوٹی ہے کہ آج میں تو ان مسعود صاحب کا اور ان سارے عزیزوں کا شکریہ ادا کروں گا، اور میں اس بھائی کو سلام کرتا ہوں، حضرت بخش الہی کے مجلس نام کرتا ہوں، لے آپ کے بختوں سے آج تند جڑ گئی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ وہ سونے اللہ دا بخش ہوئی، بخش الہی کا یہی مطلب، اللہ دا بخش ہوئی تے مڑ تو سیالوی بھی ہوئے ہو۔ آج تیرا نا آیا تے اساڑی تند جڑ گئی، تے پیر مہر علی شاہوری نو لگی سی ہچکی، تے 2 مہینے ہچکی لگی رہی، تے پیر ہونا دا اپنا پھول بھی کام نہ کرے تے طویز، نہ حکیم دا نسخہ کم آوے تے نہ طبیب دی پوڑی کم آوے تے نہ اپنا پھوکا کم آوے، تے حضرت مہر علی 2 مہینے پورے ہچکی جان ہی نہ چھوڑے، گئے پاک پتن ہچکی پھر لگی ہوئی، پاک پتن تو نکلے تے آئے قصور ہچکی پھر لگی ہوئی، تے قصور پہ گئی شام، انہاں آکھیا آج بلے شادہ نہ سنیے کلام، اے پڑیاں جتے کام نہیں کر دیاں اتھے پھر بلے شاہوری کام کر دے، اور رات پئی عشاء دی نماز ہوئی، ہچکی جان نہ چھڑے، ٹھک ٹھک لگی پئی ہوئے، تے جیڑے اس ویلے سن بلے شاہ صاحب دے وہ خادم خلیفہ صاحب تے سجادہ نشین، انہاں آکھیا چشتیاں دا پیر آیا، سنیاں دا امیر آیا، تے اے کھانا بھی کھوایا، تے نمک اساں چھپایا، تو انہوں سمجھ نہیں آیا۔ اے جڑا سر ہے نا سر، کیونکہ بے سرے سر دے دشمن، تے جڑے سر آلے نے انہاں آکھیا نمک آلا کم رہ گیا، تے لوکاں آکھیا نمک تے تون کے اساں پایا تے کتھوں رہ گیا، انہاں خلیفہ صاحب آکھیا سجادہ نشین صاحب پیر صاحب نو، پیر مہر علی شاہ صاحب نو، جناب تھوڑا جا نمک نہ ہو بنجے۔ اس ویلے پیر صاحب بڑے ہو چکے سن آخری حداں تے، انہاں آکھیا سن نمک کدوں دا چھڑ چھڑے ہے، انہاں آکھیا تساں چھڑے ہے اساں تا نہیں چھڑے ہے، آئے ہائے نہیں سمجھے، تساں سانو چھڑے ہے اساں ویکھن چھڑے ہے نہ ہی، انہاں زد کر لئی، انہیں آکھا جی نمک تے ہووے ہی ہووے، تے انہاں آکھا پھر بلاؤ نمک آلے آنو، تے انہاں آکھا لے آؤ زیشان جڑا صحیح سر گر بے تکہ تے بے اصولہ نہ ہوئے، اصول دے بچ پورا دائرے بس وہ ادھوں آیا تے انہاں آکھا نمک دے نال تھوڑا جا کالا نمک بھی رکھو، وہ بھی آیا تے انہاں آکھیا پھر وچ کلام بھی کوئی گلو پھلو دا نہ ہوئے، کلام بھی ہوئے بلے دا،
بس اتھوں او انگلیاں پئیاں انج تے سرالیاں کیتی آ سبحان اللہ سپیکر بند کر چھڑو سویرے ساڑھے توتے نوڑے ہو ماشاءاللہ او انہاں کیتی آ تے اتوں ہوئی واہ اللہ اکبر اور قوال نے لفظ پڑھے انہیں آکھا میں نہ مردہ عشق دیوانہ میں نہ مردہ عشق دیوانہ شہو نال پریتاں لائیانی بس انگلی سنیے سینے سوز فراق دی تار آئی ماہی ہاتھ لایا او وج پئی بس تار وجی عشق دی بات گجی تے او ہچکی شچکی بھجی نہیں سمجھ آئی شروع ہوئے 11 بجے سویر دے بجے 4 تے اجے سارے ہی تیار تیار تے آلہ نہیں توے آلہ نہیں سمجھ آئی 11 بجے تار وجی 11 بجے وجد میں آئے مہر علی شاہ 11 بجے صبح 4 بج گئے اور قوالوں کی انگلیاں پھٹ گئیں خون سے سامان اٹ گیا گلے قوالوں کے ساتھ چھوڑ گئے لیکن صوفی وجد میں ہے 4 بجے جب ہوش میرے علی سید رحمت اللہ علیہ سیالوی کو آپ سیالوی تھے نا آیا اب آپ نے ادھر جو نظر کو اٹھایا خلیفہ صاحب نے کہا سونیو اساں تا نمک دی چٹکی آکھی سی تساں کھیوڑے والا پہاڑی کھا گئے ہو یہ سونا اے اجے تے خیر نال بڈڑے ہو گئے ہو تے اے وجد تے اے تیاری خیریت سی وجد ہوندہ ہے کوئی 5 منٹ دا کوئی تسا نہیں ویکھے صوفی وجد انج کیتا منٹ دے وچ پھر ٹھیک ٹھاک اے میں جھٹکا لایا اتھوں اتھے تے اتھوں اتھے پھر کتھے پتہ نہیں یہ کیڑے صوفی اوئے 6 گھنٹے ہو گئے وجد ٹوٹ دا نہیں دامن یار دا چھٹ دا نہیں ہن آخری بار سمیٹ کے تقریر دوبارہ پھر شروع ہو گئی استغفر اللہ انہوں آدھے نے کہ نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی تے رنگ چوک ایک کسے نو سمجھ آئیے تے کسے نو آئی نہیں سبحان اپنا سیالوی صاحب آدھر میں کو آ گئی ہے ظاہرہ جتھے پئیے اتھے تے آؤنی ہون جیڑا نچوڑ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ انہاں فرمایا میں بڑھا آدمی ہوں میرا وجد 10 منٹ 15 منٹ کا ہوتا ہے وہ صحیح آج تو 5-6 گھنٹے لے گیا وجد فرمایا جے مہر علی کلا ہوں دا تب 15-20 منٹ چ میں تقریر مکان دا بلے شاہ ہو رہی جو رال گئے نال میں نہ مردہ عشق دیوانہ بلے شاہ اسا مرنا نہیں تے گور پیا کوئی ہور اے اکھاں آلا مہر علی آدھا کلا نہیں سا اس واجد دے وچ جدوں او بھی جوڑ گئے تے ہن او چپ کرے تے میں بھی نہ انہیں جان چھوڑی تے اسی بھی نال جڑے رہے ہیں انہاں آکھیا ایک فائدہ ہویا ہے پیر جی اے جڑے ویلے سو جاننا اس ویلے میں نو الرٹ ہو جاندہ ہے بس بھی تقریر بند کر دے پیر سو گئے سبحان اللہ اے ساڑی ٹلی ہے پیر اے جڑے ویلے انہاں ککڑی دی طرح انج فرمایا فرشتہ آیا اسا اتھے تقریر نو مکایا اور پیر صاحب جاگ دے بیٹھن تقریر شروع میں
نتیجہ کی ہویا آپ ایک تے میں دس دیتا کہ انہاں کہ میں کلا نہیں سا او بلے شاہ ہو رہی خود وچ آ گئے تے پھر صوفی جدوں تکر چپ کرے نا تے بھامے مردہ ہے تے مر جاوے نات خان چپ نہیں کر سکدا اسے مصرے تے رہنا ہے جڑے تے اتے وجد آیا ہے اگلی گال پیر صاحب نے آکھیا بڑے کاڑھے پیتے بڑیاں پڑیاں تے بڑے طبیب بلائے تے بڑے طویز ازمائے ہچکی نہیں گئی پر واہ بلیا واہ اج تہاڑے دربار دے اتے قوالی سنی تے چاس ان جائیے میری ہچکی دھواں بن کے اڑ گئی ہے اج اساڑا بھی جڑا پردہ شردہ پیا سی نا 4 مہینے آدھا اے حضرت بخشی لائی سیالوی صاحب نو سلام ہوئے اج ساڑے بھی دریا روان دواں ہو گئے نے کل انشاءاللہ جامعہ رسولی اج تقریر ہوئے گی تے پرتاثیر ہوئے گی کیونکہ راہ مل گیا اللہ پاک حضرت قبلہ بخش الہی سیالوی نو اللہ دا بخش ہوئے تے تساں دوستان دا ٹائم بہت سارا میں لے لیا میں معافی چاہنا تے جے کوئی گل سمجھ چاہی ہوئے تو تساں بھی تے میں بھی اپنے اس سونے نبی دی پیاریاں گلاں تے عمل کریے تے میں انہاں دوستان دی قبلہ عمران صاحب احسان صاحب مسعود صاحب ذیشان صاحب اور آپ صاحب حسن صاحب اس سارے ہی سریلے تے گریلے تے میں نو بھی انہوں نے بلایا تے میں نو آکھن لگے کوئی بے سری تقریر نہ کریں ہن میں آکھیا کہ ساڑے تو سارا ساز و سامان ہی ٹھبیا پیا ہے اج کھول رہے ہیں تے جڑے ویلے قوال شروع کر دیں وہ پہلے کتنی دیر تے واہ تے جا اساں الحمدللہ سونے سائیں دا نا لیا تے سبق یاد رکھنا یہ ادب ہے عشق ہے پیار ہے تے پھر انج کرنا ہے انج والا کام نہیں کرنا ایک جڑا کام میں یہ نہ توانو جچدا ہے نہ مینو جچدا ہے یہ اج دی اس محفل دا لب لباب اے ہے سوئی والا کام کرو کینچی والا نہ کرو فقیراں والا کام کرو کیونکہ بہت ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا بالکل نازک وقت آ گیا سمجھ ہی نہیں آ رہی کی کریے میں قبلہ حضرت قبلہ علامہ غلام مرتضیٰ صاحب انہاں دا بھی شکر گزار ہاں انہاں سانو بہن واسطے جگہ دیتی یہ بھی جگرہ ہوندا ہے اور ہمیشہ یہ سانو مہمان بنا دن پھر پیار دے نال ساڈے نال محبت بھی فرما دن اللہ انہاں دی عمر دے اندر انہاں دے علم دے اندر اور اے انہاں دی علاقے والے دی سرپرستی فرما دن اللہ انہاں نو بھی خوش رکھے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین